یہ لوگ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں خاور صاحب؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آدمی بے شرم بھی ہوتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ گھر میں میری ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، میں کس شکل کو صورت کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو کر تصویریں کھنچاؤں. یعنی یہ آدمی اور جس قسم کی چیزوں کے ساتھ، بلڈنگز کے ساتھ، اسٹیچوز، یہ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچا رہا ہے. یعنی مجھے یاد ہے اٹ واز ویری چائلڈش، لیکن ہم لوگ جب نئے آئے تھے امریکہ میں، آج سے میں 40 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، پہلی بار ملک سے نکلے، بیرون ملک دیکھا ویکھا، تو یہ فوٹو میں اس زمانے میں تھیں، کیمرے نئے نئے آئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، جی چلو جی کھینچ لیا، لیکن ناٹ ایٹ دا پوزیشن آف اے چیف، ناٹ ایٹ دا پوزیشن. یعنی اور یہ اتنی ڈسگریسفل بات ہے. جنرل عاصم منیر صاحب، آپ شرم کیجئے کچھ. میں تو صرف اتنا سا کہوں گا کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہو، مجھے اس کرسی کا بڑا پاس ہے. میں نے جرنیلوں کی بڑی عزت کی ہے، میرا فادر ایک جرنیل تھا، میں نے آرمی کے بہترین آفیسرز کو دیکھا ہے، ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے، پاکستان آرمی کے سولجرز کو دیکھا ہے، ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے فار دا کاز آف پاکستان. میں نے دیکھا ہے کہ کیسے میرے باپ نے کچھ بارکیں بنوانی تھیں آرمی میڈیکل کورس سینٹر ایبٹ آباد میں، کس طرح سے اس غریب آدمی نے چندے مانگے تھے کہ مجھے جوانوں کے لیے کچھ بارکیں بنانی ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ہمارے جوانوں کی جو بارکیں تھیں وہ ٹین کے چھت تھے، اور بارشیں ہوتی تھیں ایبٹ آباد میں تو وہ ٹین کے چھتوں سے پانی گرتا تھا. سو اتنا مشکل، اتنا رسپانسبل کام، اتنا امپورٹنٹ کام پاکستان کے آرمی کے چیف کا. آئی فیل سو سیڈ. مجھے اتنا دکھ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ نے، یعنی آپ ویسے تو پاور لیس ہیں آپ، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ، یہ جو آپ نے کہا ہے نا کورٹ مارشل فلانے کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور یہ کورٹ مارشل. خاور صاحب، ہم جب چھوٹے تھے ہمیں اس لفظ کورٹ مارشل کا مطلب نہیں پتا تھا، بچے تھے ہم، 12-13 سال کی عمروں میں. ہم سمجھتے تھے کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوٹ اتار دیا جاتا ہے، اور اس کو یا سردیوں میں کوٹ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، یا اس کو تو یہ کورٹ مارشل اور یہ تمام الفاظ اب بے معنی ہو گئے ہیں، بیکاز جنرل عاصم منیر از اے پاور لیس پرسن. دیٹ از وائی آئی اسٹیپڈ ان کہ ہو نہ ہو وقت آئے گا اس پاکستانی قوم کو جو منتشر ہے اس انداز سے، اس سے یکجا ہونا پڑے گا ایک سلطان کے نیچے. اور لیٹ می پریزنٹ مائی سیلف فار دیٹ پوزیشن، اس لیے کہ میرے پاس علم بھی ہے، جسم بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور سب سے بڑی پاور حجت ہے، دلیل ہے. سو میں دنیا سے مخاطب کر سکتا ہوں ٹو فائٹ دا کیس آف پاکستان، جو کہ 75 سال پہلے ایک ڈرامہ رچایا تھا، امریکنز ہی نے رچایا تھا یہ ڈرامہ، دا کریشن آف پاکستان، اور انہوں نے، اور آج تک یہ ڈرامہ اسی طرح سے چل رہا ہے. بٹ ہو از سفرنگ؟ پیپل، پور، غریب آدمی، میری ماں، میری بہنیں، آپ کی مائیں، بہنیں، بچے، وہ چھوٹی بچیوں کو دیکھیں جن کے پاس پنسلیں نہیں ہیں اسکول کے لیے، جن کے پاس بستے نہیں ہیں، وہ جو منہ دھوئے بغیر صبح اٹھ کے اسکولوں میں پہنچتی ہیں بچیاں. خاور صاحب، اس قوم کا یہ نگران وزیر اعظم، میں تو کہتا ہوں یا پاک پروردگار، ہم بندے تو صرف بددعا دے سکتے ہیں، اور پاکستان کا ہر فرد پاکستان کو بددعا دیتا ہے، حکومت پاکستان کو نہیں، حکومت میں جو بیٹھے ہیں ان کو بددعا دیتا ہے کہ انہوں نے کیسے بد نظمی کا ڈرامہ رچایا. پہلے عمران خانیت شروع کی ہمارے اوپر، اور کیسے عمران خان کو ولی اللہ اور مسیح موعود اور کیا کیا چیزیں بنانے کا پروگرام، وہی جو ان کا پچھلا پلان تھا، جو پچھلا پلان چلتا آ رہا ہے فرنگیوں کا، کہ انہوں نے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بنایا تھا اور قوم اس کے پیچھے لگا کے دی گئی تھی. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں جو رول ماشاءاللہ آپ نے، فاروق صاحب نے اور
مجھ ناچیز نے ہم نے پلے کیا ہے لوگوں کی اویئرنیس میں کہ اسلام کے معاملے میں آپ کو کیسے بیوقوف بنایا گیا ہے، یہ اویئرنیس ہم لے کے آئے ہیں. سو اس وقت جو صورتحال ہے خاور صاحب، آپ دیکھیں یہ جو آپ نے 12 ربیع الاول کے حساب سے بات کی، فساد فی سبیل اللہ، اس کام کے لیے مولوی موجود ہے. اور پہلے یہ محرم عاشورے پہ ایسی باتیں ہوتی تھیں، اب 12 ربیع الاول اس میں شامل ہو گیا ہے. کس درجہ دکھ کی بات ہے. اور اس یک طرفہ تماشے پر ایک آسمان خاموش ہے اور دوسرا عاصم منیر خاموش ہے.